بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں قرآن پاک کی تجوید اور ترجمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو استقامت نصیب فرمائے، آمین الہی آمین۔ تو اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کو قرآن پاک کے 100% ترجمے میں سے 40% آپ کو خود سے ترجمہ کرنا آتا ہے تو کیا آپ حیران ہوں گے؟ جی ہاں، قرآن پاک کے ترجمہ کرنے کے لیے آپ 3 قاعدے ذہن میں رکھیے۔ قرآن پاک میں بعض الفاظ اردو ہی کے ہیں جو ہم عام روٹین میں بولتے ہیں، اور بعض الفاظ ایسے ہیں جو ہم نے کبھی نہ کبھی سنے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں وہ لفظ محفوظ ہوتے ہیں لیکن ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور تیسرے الفاظ بالکل نئے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا۔ تو اس حساب سے ہم ان کو ڈیوائڈ کریں تو پہلا جو سا ہے 30% ہوتے ہیں جن کا ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے، 30% وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں آدھا معلوم ہوتا ہے، اور 40% وہ الفاظ ہوتے ہیں جو بالکل نیو ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں 60% قرآن پاک کا ترجمہ کرنا آتا ہے، ہمیں تھوڑی بہت محنت کرنی پڑے گی اور ہم سمجھ جائیں گے، اور 40% کے لیے ہمیں اچھی خاصی محنت کرنی پڑے گی، یعنی نئے الفاظ جو ہمارے سامنے آئیں گے ہمیں انہیں سمجھنا پڑے گا، انہیں یاد کرنا پڑے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے پہلے سبق کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد یہ نیا الفاظ ہے، تمام تعریفیں ہیں للہ اللہ ہی کے لیے، ربی جو رب ہے، عالمین تمام جہانوں کا۔ تو یہ پہلی آیت ہی اگر آپ نوٹ کر لیں تو اس میں سے الحمد جو سا ہے نیا لفظ ہے، للہ اللہ ہم بولتے رہتے ہیں، اس لفظ کا ہمیں ترجمہ آتا ہے، رب کا ترجمہ بھی ہمیں آتا ہے، عالمین اردو کا ہی لفظ ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے۔ تو اسی طریقے سے تمام آیات کا ترجمہ ہوتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، مالکی مالک ہے، یومی دن کا، دین قیامت یا روز جزا، مالک ہے روز جزا کے دن کا۔ ایاکا، ایا جہاں کہیں بھی آئے گا یاد رکھیے گا، ایا جہاں بھی آئے گا اس کا ترجمہ ہوگا خاص۔ ایاکا ہم خاص، کا تیری ہی، نعبدو عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کو قواعد بھی بتائے جائیں گے۔ آج کا قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ایجا جہاں کہیں بھی آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے خاص۔ ایاک نعبد ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین یہاں پر بھی ایا آ رہا ہے تو ہم کہیں گے اس کے لیے خاص، اور ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، نستعین مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہدایت دے ہم کو، صراط المستقیم کی یا سیدھے راستے کی۔ صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ اور مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا۔ ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی۔ صراط الذین، صراط وہی جیسے پیچھے آیا ہے راستہ، الذین ان لوگوں کا، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، انعمت انعام کیا، انعام کیا، علی جہاں کہیں بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا پر، ہم کا مطلب ہوگا ان۔ 3 قاعدے ہو گئے، ایہ کا مطلب ہے خاص، علی کا مطلب ہے پر، ہم کا مطلب ہے ان۔ انعام کیا ان پر، غیر المغضوبی غیری نہ کہ، مغضوبی غصہ ہوا، علی پر ہم ان نہ کہ جن پر غصہ ہوا، جن ان اسی لفظوں میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ جن پر آپ کے انعام ہے، اور ان لوگوں میں شمار نہ کیجئے جن پر آپ غصہ ہوئے، ولا الضالین یا جو گمراہ ہوئے۔ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے آخرت کے دن کا یا یوم جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو غصہ ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔
امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر بہت پسند آیا ہوگا۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کر دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔